السلام علیکم، میرا نام ہے علینہ عباس۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرشن چندر کا افسانہ چاول چور کا فنی اور فکری تجزیہ۔ افسانے کا تعارف بیان کروں گی۔ پہلے افسانہ چاول چور اردو ادب کے مشہور افسانہ نگار کرشن چندر کا ایک مشہور افسانہ ہے۔ کرشن چندر نے اپنے اس افسانے میں نچلے اور غریب طبقے کے لوگوں پر بات کی ہے۔ یہ افسانہ برصغیر کے بٹوارے یعنی اس کی تقسیم رومانوی انداز میں آزادی کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ ترلوچن کی ماں جب آزادی سے پہلے جہاں رہتی تھی وہ بٹوارے کے بعد پاکستان کا حصہ بنا۔ ترلوچن، اس کی ماں اور بیوی اپنا بائی وطن چھوڑ کر بھارت آ گئے، مگر اب وہ سنہری چاول ترلوچن کی ماں کو دستیاب نہیں تھے جو اس کے کھیتوں میں لہلاتے تھے۔ کھانے میں لذت ہوتی تھی۔ ترلوچن کی ماں اکثر ان چاولوں کو یاد کر کے اب دیدہ ہو جایا کرتی۔ تقسیم کے بعد ایسے مزے کیسے ممکن تھے؟ ایک دن بھارت میں ترلوچن اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ شہر میں ایک نمائش میں جاتا ہے۔ وہاں طرح طرح کی اشیاء کی نمائش لگی ہوتی ہے۔ نمائش کے ایک حصے سے ترلوچن کی ماں کو یکدم ویسی ہی خوشبو آتی ہے جیسے اس کے اپنے چاول کے کھیتوں سے آیا کرتی تھی۔ وہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے جس سے کہ چین سے درآمد شدہ سنہری چاول کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ترلوچن اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جو کھیت وہ وہاں چھوڑ آئی ہے وہ کسی شہباز خان مسلمان کو ملے ہیں جو پہلے ہی کھاتے پیتے طبقے سے تھا، نہ کہ ملک خان اور پیدا خان کو ملے جو بیچارے عام غریب مقامی لوگ تھے۔ پاکستان اور بھارت کی عوام نے بٹوارے کے نام پر دھوکہ کھایا، مگر چین کی عوام نے ایسا دھوکہ نہیں کھایا، بلکہ انہوں نے مکمل طور پر آزادی حاصل کر کے وہ نظام ہی ختم کر دیا جو راجاؤں اور چودھریوں کا ہوتا تھا۔ اب اس کے پلاٹ کی بات کی جائے اس افسانے کی، تو کرشن چندر پلاٹ کے معاملے میں بہت ترقی پسند واقع ہوئے ہیں۔ مصوف نے ایسے افسانے لکھے ہیں جن میں پلاٹ کے کوئی آثار نہیں ملتے، بلکہ وہ بغیر پلاٹ کے افسانے میں بےحد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً 2 فرلانگ لمبی سڑک وغیرہ۔ اگر ان کے افسانے چاول چور کی بات کریں تو اس میں پلاٹ کا عنصر ہے کیونکہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ بعض افسانے خیالی ہوتے جسے خیال میں آتا ہے لکھ دیتے ہیں۔ چاول چور میں ساس بہو بیٹے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ کرشن چندر خود اپنے افسانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے افسانوں میں بظاہر نہ اس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا۔ خیال کی ایک روح ہے جو شروع سے آخر تک کسی وسطی مقام پر رکنے کی بجائے آخر تک چلی جاتی ہے۔ کبھی پلاٹ کا جو نقطہ آخر ہوتا ہے وہ خود ایک نئے پلاٹ کی تمہید ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں میں پلاٹ کبھی انتہا سے ابتدا کو چلتا ہے۔ اور اسلوب کے حوالے سے بات کی جائے تو کرشن چندر ایشیا کے واحد افسانہ نگار ہے جو اپنے مخصوص سٹائل کی وجہ سے انہوں نے شہرت حاصل کی تھی۔ اسلوب نگاری میں زبان و بیان کے معاملے میں اردو ادب کو کرشن چندر جیسے عظیم ادیب پر ناز ہے۔ کرشن چندر کی زبان بڑی صاف ہے، آئینے کی طرح روشن، دلکش اور مؤثر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ان کے طرز ادا کی جان ہے جو روح کو مسرت بخشتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں جب کبھی محسوس ہوتا تو یہ تشبیہ اور اشارے کا بھی سہارا لے لیتے تھے، یعنی کہ ایک قسم کے الفاظ کے بادشاہ ہیں۔ جہاں ضرورت پڑتی تھی وہ خزانے سے الفاظ نکالتے اور ایک نگینے کی طرح جوڑ دیتے تھے۔ کرشن چندر کے انداز و بیان میں سختی اور کرختگی کا فتقان ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا اکثر ان کے شروع کے افسانوں میں زیادہ اور بعد میں ان کی قلم روانگیاں ہونے لگتی تھی۔ کرشن چندر کے افسانوں میں مزدوروں، نوکروں، فقیروں، عوام، عورت، مرد، طوائف یعنی ہر قسم کی زبان ہے۔ کرشن چندر ہندوستان کے واحد افسانہ نگار ہیں جن کا اسلوب دوسرے ادیبوں سے بالکل جدا ہے۔ وہ اپنے دلکش اور خوبصورت انداز بیان کی وجہ سے کرشن چندر صاحب طرز اسٹائلش کہلاتے ہیں۔ اور منظر نگاری کے حوالے سے بات کی جائے تو کرشن چندر کے افسانوں میں منظر نگاری کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی کا ایک حصہ کشمیر کی سرزمین میں گزرا۔ انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھا۔ یہ تو ناممکن ہے کہ انسان کشمیر میں رہتا ہو اور وہاں کی خوبصورتی یعنی کہ اس کی خوبصورتی سے وہ متاثر نہ ہو۔ کرشن چندر کو منظر نگاری میں کمال درجہ حاصل تھا۔ ان کا مشاہدہ تیز تھا، ان کی باریک بینی کی وجہ سے وہ سارا منظر وہ سامنے آ جاتا تھا۔ چاول چور افسانے میں منظر نگاری کی جھلکیاں کہ راج کنور کے جانے کے بعد ترلوچن کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ رات اور رات کا سناٹا ہے۔ آسمان پر چاند کے گرد ہالہ ہے، سامنے خوبانی کا درخت ہے اور خوبانی کے درخت پر بلبل بول رہی ہے، چاروں طرف خوشبوؤں سے لدے دھان کے کھیت ہیں۔ اب اس کے دوسرا منظر نگاری کے بعد دیکھا جائے تو ترلوچن نے راج کنور کے ہاتھوں سے درانتی چھین لی اور کھیت میں بیٹھ کے بیگماں کے اتنے پودے اس نے کاٹ ڈالے کہ راج کنور کی دونوں باہیں دان سے بھر گئی۔
اب کردار نگاری کے حوالے سے بات کی جائے تو ترلوچن کا کردار، راج کنور کا کردار، بہو کا کردار، ماں کا کردار۔ ترلوچن گاؤں کے ایک کسی کسان کا بیٹا ہے۔ جب راج کنور کھیتوں میں بیگماں چاول لینے آتی ہے تو ترلوچن اسے دیکھ لیتا ہے اور راج کنور کے ہاتھوں سے دھانتی چھین لیتا ہے کہ وہ کھیت میں بیٹھ کر بیگماں کے اتنے پودے کاٹ ڈالتی ہے کہ راج کنور کی دونوں باہیں دھان کے کھیتوں سے بھر جاتی ہیں۔ اور راج کنور جو ہوتا ہے یہ تقسیم کے بعد بھارت چلا جاتا ہے، بھارت چلا جاتا ہے۔ اس کی شادی ایک مالا نام کی لڑکی سے ہوتی ہے جو کہ مراٹھی لڑکی ہوتی ہے اور اس کے 4 بچے ہوتے ہیں اور یہ بیٹی کا جو نام ہے وہ راج کنور کے نام سے رکھ دیتا ہے۔ راج کنور کا کردار، راج کنور ایک ذمہ دار کی بیٹی ہے جو ترلوچن کی زمینوں میں کام کرتے ہیں۔ جب اس زمین میں زعفرانی چاول بوئے جاتے تو پورا گاؤں اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا تھا۔ راج کنور اس فرق کو بڑی شدت سے محسوس کرتی، بیگماں ان چاولوں میں سے ہمیں حصہ کیوں نہیں ملتا، ہمیں تو وہی موٹے اور برے چاول ملتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ بیگماں چاول صرف مالکوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ راج کنور اور ترلوچن کے کردار کے بعد ہم بات کریں تو اس کے ماں کا کردار، ترلوچن کی ماں کا، کہ ترلوچن کی ماں کا کردار اس افسانے کا مرکزی اور اہم کردار ہے۔ ترلوچن کی ماں کو زعفرانی چاولوں سے بہت محبت ہوتی ہے، انہیں اچھے چاول بہت پسند ہے، اس لیے وہ دسترخوان پر جب بھی برے چاول دیکھتی تو وہ بگڑ جایا کرتی تھی۔ اور بہو کا کردار بات کی تو مالا ایک مراٹھی لڑکی ہوتی ہے جس سے ترلوچن شادی کرتا ہے، اس کے 4 بچے ہوتے ہیں۔ مالا دل کی بہت اچھی لڑکی ہوتی ہے۔ مالا غیر قوم سے تھی مگر بہت حسین تھی۔ زعفرانی چاول پر بحث کے بعد جب مالا اپنی ساس کو مسکراتا دیکھتی تو دونوں کے درمیان لڑائی ختم ہو جاتی۔ مالا اپنی ساس کے پاؤں بھی چوتی اور وہ اپنی ساس سے پیار بھی کرتی تھی۔ مالا کا جو کردار ہے افسانے کا مرکزی کردار ہے، وہ ایک اچھے کردار کی لڑکی ہے، وہ اپنی ساس کے لیے چاول بھی چوری کر لیتی ہے۔